الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ شرک کے ذرائع اور اس کے وسیلے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور شرک کا چوتھا وسیلہ نیک لوگوں میں غلو کرنا، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. آخری چیز جو ہم نے ذکر کی وہ یہ کہ نیک لوگوں میں غلو کرنے کی وہ حرام قسمیں کیا ہیں جو انسان کو شرک تک پہنچاتی ہیں. اس میں سے ایک قسم میں نے کہا کہ نیک لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا، جیسے یہ کہنا کہ فلاں ولی فلاں بابا یہ کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کی باتیں. یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ توحید الوہیت میں شرک اکبر ہوگا اگر کسی آدمی نے ایسا کیا تو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف پسند نہیں تھے، آپ کو تعریف پسند نہیں تھی. جو حدیث میں نے ابھی پڑھی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں غلو کیا یا ان کی شخصیت میں غلو کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، کہو آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ کو تعریف پسند نہیں تھی، آپ آئیں، آپ کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کے مسئلے میں لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ موسیٰ پر مجھے مت چنو، یہ ساری باتیں آپ نے کہیں. یا آپ کا تواضع تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی، ورنہ حقیقت میں آپ سب سے بڑے ہیں، آپ اولاد آدم میں سب سے خیر ہیں، لیکن یہ خیر اللہ نے آپ کو دیا ہے، لہذا آپ اسے کیا کرتے تھے، اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کیا کرتے تھے. چلیے، جو دوسری مثال نیک لوگوں میں غلو کی حرام شکلیں جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہیں، وہ نیک لوگوں اولیاء کی تصویر بنانا، نیک لوگوں کی یا اولیاء کی تصویر بنانا، فوٹو کھینچنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، اسٹیچو بنانا. آپ کو پتہ ہے کہ قوم نوح میں جو شرک آیا تھا اسی طرح آیا تھا. پہلے تو یہ جو فوٹوگرافی آج کل ہوتی ہے نہیں تھی، لہذا کیا کرتے، پتھروں پر تصویر بنا دیتے، بعد میں اسی پتھر کو پتھر سے کاٹ کر مورتی بنا دیتے. پتھر پر نقش ہے، اس کو کاٹ کر الگ کر دیا، مورتی بن گئی. تو قوم نوح کے اندر جو شرک آیا وہ نیک لوگوں میں غلو تھا، اور اس غلو کی شکل یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنائیں، اپنے بڑوں کی تصویریں بنائیں. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَعُوقَ وَالنَّصْرَ، یہ یعوق اور نصر یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو لوگ ان کو دیکھ کر عبادت سیکھتے تھے، تو شیطان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہیں، تمہارے بچوں کو کیسے یاد رہیں گی، لہذا ان کی تصویر بناؤ، پتھر پر تصویر بناؤ. شیطان کا یہ وسوسہ تھا، لیکن لوگوں کو اچھی بات لگی. شیطان اتنا بڑا چال باز ہے، وہ ایک انسان کے سامنے 99 خیر کے دروازے کھولتا ہے صرف ایک شر میں لانے کے لیے. شیطان کیا کرتا ہے، ایک برائی میں مبتلا کرنے کے لیے 99 خیر کے دروازے کھولتا ہے. اب انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ خیر کا دروازہ کہ شر. انسان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اصل اس کا مقصود تھا، جس کا مقصود تھا. دن رات شیطان لگا ہے. پوچھا گیا امام ابن جوزی سے شاید اینام الشیطان، کیا شیطان سوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے بھی شیطان سو جائے نا، انسان سکون کی سانس لے لے. ایک لمحہ بھی وہ سو جائے تو نہیں سوتا، دن رات لگا ہوا. بہرحال قوم نوح کے پاس آیا اور کیا کہا کہ دیکھو تم تو اتنے اچھے عبادت گزار نہیں ہو، تمہارے باپ دادا بڑے نیک اور عبادت گزار تھے، ان کی تصویر بناؤ اور انہیں دیکھ دیکھ کر اللہ کو یاد کرو.
ظاہر میں کچھ غلط تھا کیا؟ یہ نہیں، غلط نہیں تھا، لیکن ایک بڑے شرک کا ایک پہلا چور دروازہ تھا. بنا دیے، تصویر بنا دی، لوگوں کو دیکھتے دیکھو، رات رات پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھ رہے، چلو ہم بھی رات میں پڑھیں گے. یہ پڑھنے والے چلے گئے، بعد والے آئے تو کہنا دیکھو یہ نیک لوگوں کی تصویر صرف مسجد میں لگائیں، بازار میں لگاؤ تاکہ ہر جگہ اللہ کی عبادت کی جائے. انہوں مسجد سے نکال کو بازار میں لگا دیے. یہ لگانے والے چلے گئے، کہنے لگے ان کی مورتیاں بناؤ، دیوار میں کیا چپکا کر کے، باہر اسٹیچو بناؤ. اسٹیچو بنا دیے، بنانے والے چلے گئے. ان کے بعد کہنے لگے کہ جب اتنے نیک لوگ تھے ان سے وسیلہ مانگو. تم اتنے لائق نہیں، ان سے وسیلہ مانگو، اللہ سے دعا کریں گے. اتنے نیک تو نہیں ہو تو وسیلے کے ذریعے چلے جاؤ. وسیلہ مانگنے لگے، وسیلہ مانگنے والے چلے گئے، بعد میں انہیں کی عبادت کی گئی. شرک تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت شیطان نے کی، بہت محنت کی. تو اس لیے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہ اصل میں شیطان شروع میں ہمیشہ انسان کو عبادت کا شوق دلاتا ہے. جو لوگ یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، جا کر دیکھیے کتنا جذبہ، کتنا شوق ان کے پاس ہے، ایک دم جذبے سے بھرے ہیں. آج ایک دم سب پورا دین کا نام روشن کر دیں گے. ہم ڈھول تاشے یہ وہ ٹریکٹر اتنا زور سے چلاتے ہیں، خانہ کعبہ مکہ مدینہ سب گر جاتا، سب نیچے گر جاتا جوش میں. ایک دم شیطان اتنا اکساتا ہے کہ آج نبی کی محبت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. کرنا وہ ایک دن کا شوق ہے بس، باقی سال بھر 12 مہینے مائنس میں ٹیمپریچر جاتا، کوئی عبادت نہیں، زیرو ایکٹیویٹی. سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان یہ وسوسہ انسان کے دل میں لاتا ہے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ قوم نوح کے لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ نیک تو بڑے تھے لیکن جب ان کی تصویریں بنائی گئی یہ شرک کی سب سے بڑی وجہ بنی. بعد کے لوگوں نے ان کا اعتکاف کیا. اعتکاف کیسے؟ مورت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر دعا کی جائے. تو یہ سارے شرک کے ذریعے بنے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی نے حبشہ کے اندر زمین کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، کنیسہ بدھ کا گرجا گھر دیکھا. تو وہاں پر حضرت مریم کی تصویر لگی تھی. تو مریم کی تصویر لگنے کے بعد آ کر اللہ کے نبی سے بتایا، اے اللہ کے نبی فلاں فلاں ملک حبشہ کے اندر میں گیا تھا تو ایک کرسچن کا گرجا کرتا، میں نے وہاں حضرت مریم کی تصویر دیکھی. تو آپ نے کہا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نصارہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی یا نیک بندہ مر جاتا تو اس کے نام کی قبر بناتے، اس قبر پر مسجد بناتے اور اس مسجد میں اس کی تصویر چپکایا کرتے. یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے برے مخلوق ہیں. تو ان حدیثوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو تصویر کشی ہے، یہ جو تصویر کشی ہے نیک لوگوں کی، یہ حقیقت میں ان کے مقام مرتبے کو بڑھا دیتی ہے. آخرکار حرام کیوں ہے اسلام میں؟ کیا برا ہے کہ اگر کسی نیک انسان کی تصویر لگائیں؟ پہلی بات تو شرک کا ذریعہ ہے، ان کی شخصیت میں غلو کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمائے اسٹیچو تصویر بنانا. ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جنہیں دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا. امام خطابی کہتے ہیں کہ ایک تصویر بنانے والا کسی جانور کی تصویر بناتا ہے، کسی پیڑ پودے کی بناتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی انسان کی تصویر بناتا ہے جس کی صورت ہو، جس کی شکل ہو، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. سوال ہے کہ تصویر بنانا منع کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت و شکل بنائی ہے، آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں، اپنے سے بنا رہے ہیں، AI جنریٹڈ. پہلے اب یہ ڈیوائس میں ہوتا ہے، پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. ہاں، ایک خیالی انسان، ناک ایسی، کان ایسا. یہ دیکھ رہے ہیں AI کا فتنہ. AI کو شرک کی طرف لے جانے والا کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. کیسی ناک آپ کو پسند ہے، کیسی پیشن آپ کو پسند ہے، کیسا چہرہ، کسٹمائز کرو. یہ قدرت، یہ صلاحیت، اس کا مالک اللہ ہے. اللہ نے اتنا بہترین کسٹمائز کیا کہ کسی کے ایک دوسرے کے فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتے. لا سکتے اتنے پیٹرن تمہیں؟ ہاں، اوپن AI کمپنی کو چیلنج کرو، لاتے کہ دیکھیں. چیٹ GPT تو اس کا ایک حصہ ہے، اوپن AI کمپنی نا نہیں کر سکتے. بہرحال تو آج کسٹمائز کیا جیسے چاہے ویسے.
کسٹمائز کریں. اللہ معاف فرمائے سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز، کسٹمائز شکل، حقیقت نہیں ہے، ریئل نہیں ہے، لیکن ایسے تصویریں، ایسے ویڈیوز ایک خاتون کے، ایک مرد کے بنائے جا رہے ہیں، لوگ اس کو اصلی سمجھ رہے ہیں، پورا فیک ہے، اے آئی سے بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ کھلواڑ ہے. گویا آپ بھی بول رہے ہیں اے اللہ تو نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، لے میں نے بھی ایک نئی شکل بنا دی. اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں جرأت ہے. اس لیے ہمارے جو لوگ بھی چیٹ جی پی ٹی، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہے تو علماء سے ضرور ذکر کیجئے. اے آئی کا فتنہ، چیٹ جی پی ٹی ہو یا اے آئی جو بھی ہو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس پر گفتگو کی جائے. اس سے جو جنریٹ کی جاتی ہیں تصویریں کہاں تک جائز ہے، کہاں تک ناجائز ہے، اس پر گفتگو ہونا ضروری ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک ان تصویروں کی بات ہے، حقیقت میں یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے. جب ایک آدمی تصویر بناتا ہے تو گویا اللہ نے جو خلقت بنائی ہے یہ اس کی کاپی کر رہا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی کاپی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم نے پیدا کیا تو لے میں نے بھی تصویر بنا دی. اللہ تعالیٰ سے بہترین مصور کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین انسان کی شکل بنانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں بھی بنا سکتا ہوں. محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے احتیاط کیا جائے، اور یقین جانی یہ تصویر بنانا، امام ابن حبیرہ کہتے تھے کہ ان اشد عذاب المصورین، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تصویر والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. انہیں کہا جائے گا جو تصویر بنائی تھی ان کے اندر روح پھونکو، روح پھونکو، اور وہ پھونک نہیں پائیں گے لیکن مجبور کیا جائے گا، پھونکنا پڑے گا. نہیں کر سکتے لیکن کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے اللہ بہتر جانے. جیسے قیامت کے دن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی ہم نہ چاہ کر بھی ہم کو کرنا پڑے گا. جیسے پل صراط کی بات ہے، پل صراط پر چلنا ہے، ساری انسانیت چل رہی ہے، نیچے آگ ہے، بال سے باریک پل صراط ہے، لوگ کٹ کر مر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کانٹے، جہنم کے کانٹے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو نیچے پھینک رہے ہیں، جہنم چیخ رہی ہے، انگارے اڑ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں. آپ نہیں چلنا چاہتے لیکن آپ کے پیر آپ کو لے کر چلیں گے، چلنا پڑے گا. بھاگ نہیں سکتے، آپ وہاں بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، پڑھنا کرنا. ایسے ہی اللہ مجبور کرے گا، روح پھونکو. کیسے پھونکتے نہیں معلوم، پھونکو. سود کھانے والے کہا جائے گا ہتھیار لے تیار ہو، اللہ اس کے رسول آ رہے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. طاقت رکھتا ہو، لڑنا پڑے گا. لڑ سکتے ہیں لیکن لڑنا پڑے گا. لاؤ ہتھیار. کیا ہتھیار لائیں گے؟ جسم پر کپڑا نہیں ہے تمہارے، ہتھیار لائیں گے اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، لڑنا پڑے گا. تو کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی شدت انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ان شدید گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ تصویر بازی ہے، اور خاص کر نیک لوگوں کی تصویر بنانا برکت کی نگاہ سے، نیت سے. رہا جہاں تک یہ فوٹوز کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کے تفصیل میں جائیں تو راجع بات یہی ہے کہ فوٹوگرافی یہ بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے الا کہ ضرورت کی بنیاد پر. لوگ کہتے ہیں ایک عکس ہے، اصل میں یہ جو فون ہے اس کے اندر جو سٹوریج ہوتا ہے، میموری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کوئی یعنی اس کے اندر جو فوٹوز ہیں کوئی ہارڈ چیز نہیں ہے، وہ ایک سایہ ہے، ایک سائے کو کیپچر کیا گیا. یہ سب اپنی باتی جگہ. تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرنا، سیدھی بات. تصویر ہے کہ نہیں؟ جب تک موبائل ہے، جب تک چارجنگ ہے تبھی تک فوٹو دکھتی. موبائل گم گیا، چارجنگ ختم، فوٹو ختم. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آج کے زمانے میں، پہلے لوگ کہتے تھے، آج کا وقت ایسا ہے کہ جب ایک فوٹو آپ کھینچتے ہیں تو اس کا ایک تھمبنیل بنتا ہے. سارا موبائل ختم بھی کریں وہ تھمبنیل باقی رہتا ہے، وہ تصویر باقی رہتی ہے. تو ضروری ہے کہ احتیاط کرنا. بے مطلب فوٹو کھینچے، یہ کھینچے، کھینچنا ہے جائیے پیڑ پودے کی تصویریں کھینچیے، جو ضرورت چیزیں، خوبصورت چیزیں ان کی تصویر کھینچیے. لیکن انسانی شکل کی تصویر صرف ذکریات کے لیے، یاد کرنے کے لیے، میموریز کے لیے نہیں رکھنا. جی نہیں، یاد رکھیں گے یہ ہمارے دادا یا ہمارا ابا، ہمارے پردادا، نہیں رکھنا. ابھی وہ ذکر چل رہا تھا، لوگ اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں یہ ہمارے پڑ دادا کی تصویر ہے. اللہ معاف فرمائے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ زندگی پر اس کے اتنے سخت مخالف تھے، کسی ظالم نے ان کی بھی تصویر نکالی. کیا اللہ کو جواب دے گا؟ جس عالم نے زندگی پر تصویر کے خلاف فتویٰ دیا، ان کا ایک ویڈیو نہیں ملتا، کسی آدمی نے ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی. یقین جانیے سب سے برا انسان کون ہے؟ جو نیک لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا. سب سے برا انسان. اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا.
کسی بھی چھیڑو، نیک لوگوں کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ نیک لوگ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ صاف کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ نہیں کرنا، اللہ کے اولیاء کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا۔ ان کے عالم دین کتنے سال پڑھے، ثناء اللہ امرتسری کی تصویریں نشر کر رہے ہیں، نہیں کرنا۔ جو بزرگ تھے، علماء تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی تصویریں نشر نہیں کرنا، احتیاط کرنا ہے ہمیں۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے کیس کر دیا تھا، شاید وہ جزائر کا لڑکا تھا، کہ وہ تصویر لگا کے شیئر کیا، کیس کر دیا اس پر سعودی حکومت کے اندر کہ کیسے ابن باز رحمہ اللہ کی تصویریں سے سوشل میڈیا پر نشر کی۔ وہ کہاں جزائر میں ہے، سعودی میں کیس کیا۔ سعودی حکومت نے فون کر کے بولا اس کو آؤ، ہٹاؤ تم۔ کتنوں سے لڑیں گے؟ ہر کسی سے لڑیں گے، جب تک خون ہے، جب تک جان ہے، ہر کسی سے لڑیں گے کہ تم نے ابن باز کی تصویر شیئر کیسے کی۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے علماء یہ بڑے کچھ چیزوں میں بڑے یہ ہیں، انسان کو بچنا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے برا انسان یہ ہے جو خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کو پریشان ضرور کرتا ہے۔ خود نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ پریشان کرتا ہے۔ بچنا اس سے، چاہے زندہ ہو یا مردہ۔ تو یہ بزرگوں کی تصویریں لگانا، بڑوں کی تصویر لگانا، پہلے تھا فریم بنا کر رکھنا، البم بنا کر رکھنا، یہ غیر شرعی عمل ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ بس اوقات آپ نے رکھا، چلیے آپ نے رکھا، ہمارے دادا بہت بڑے عالم تھے، یہ تصویر ہے، اچھا ماشاء اللہ یہ دادا تھے تمہارے، دل میں عظمت پیدا ہوتی، اتنے لوگوں کو مسلمان بنائے، اتنے لوگوں کو مسلمان بنائے، یہ کرے وہ کرے، وہ تصویر کی وجہ سے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے ان کی۔ جائز نہیں ہے، کیوں آپ تصویر دکھائیں گے؟ دعا کرو، ان کو نہیں دیکھے دعا کرتے ہیں، دیکھ لیے ہو گیا، کب بھی ذکر آئے گا نگاہوں کے سامنے تصویر آئے گی، دعا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو ویژولز ہیں، انسان کی نگاہیں یہ سب سے زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہیں، اور جب انسان کے پاس انفارمیشن ہے انسان اسے پروسیس کرتا، دوسری چیزوں کی طرف جاتا نہیں، جو دعا ہے یہ ہے۔ بہرحال تو تصویر کشی یہ بڑا شرک کا ذریعہ بنا ہے، اور یقین جانیے دنیا کے اندر جتنا شرک آیا اس کی بڑی مثال اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، کہا جاؤ جو بھی اسٹیچو نظر آئے اسے توڑ دینا، جو بھی قبر اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دینا۔ حضرت علی گئے، بھیجا بھی کسی حضرت علی کو، سب کو توڑ پھاڑ دی، مدینہ مکہ کے ارد گرد جتنی تصویریں تھے سب کو توڑ دی، یہاں تک کہ جو بڑے بت تھے، عزا ہے، منات ہے، سب کو توڑ دیے، جلا دیے سب کو۔ حضرت خالد بن ولید گئے، جلا کر آئے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابھی عزا مرا نہیں، جاؤ دوبارہ، وہ دوبارہ باہر نکل کر آئے، پھر دوبارہ جلائے۔ تو یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ساری جو اسٹیچوز ہیں سب کو گرا دیا تھا، اور اس کے علاوہ ساری قبروں کو اللہ کے نبی نے ہٹا دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ شرک کی وجہ بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ میری قبر کو زیارت نہ بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ کوئی تصویر نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن معلوم ہے ہمیں اللہ کے نبی کی ناک کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے بال کتنے تھے، کتنے بال داڑھی کے سفید تھے، صحابہ نے یہ گن کر بتائیں، لیکن کوئی امیجنیشن کرنے کی جرات نہیں کرے گا، نہیں کرتا، جرات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو محفوظ کر لیا، دلوں میں رعب، اس لیے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ایک مہینے کی دوری سے اللہ کے نبی کا ڈر لوگوں کے دلوں میں تھا، ڈر تھا۔ چیٹ جی پی ٹی، اللہ معاف فرمائے لوگ ایسی جرات کرتے ہیں، اس نے چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دیا کہ جاؤ ترمذی میں شمائل نبی پڑھو اور پورا پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر مجھے جنریٹ کر کے دو، تو اس نے کہا اٹ از اے پروہیبٹڈ، یہ اللیگل ہے، میں نہیں کرتا، نہیں کرتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی نے صاف منع کر دیا، نہیں کرتا، کیونکہ بنانے والوں نے اسے کمانڈ دے کر رکھا ہے، نہیں کرنا، کچھ چیزیں تصویر نہیں بنانا ان کی۔ حضرت عیسیٰ جاؤ جگہ جگہ پر لٹکے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے علماء کی، اپنے انبیاء کی قدر کرتے ہیں، کیا قدر کرتے ہیں جی؟ آدھی برہنہ تصویر خون سے لت پت باہر لٹکائیں آپ، اور حضرت عیسیٰ کو خدا بولتے ہیں، باہر تصویر لٹکائیں، جا رہے کوا ہے، چیل کوے کے پیشاب قطرے ہیں اس پر، ان کا پیخانہ اس پر موجود ہے، یہ قدر کرتے ہیں آپ انبیاء کی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیا ہے ہمارے سامنے زندہ رکھا، مگر آپ کی تصویر زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ انبیاء کا، نیک لوگوں کا ولی ہوتا ہے۔ بہرحال جو شرک آیا اسی طرح آیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مثال، نیک لوگوں میں غلو کرنے کی حرام شکلیں جو انسان کو شرک تک پہنچاتی ہیں،
قبر کو مشہد بنانا، قبر کو مزار بنانا، قبر کو مشہد بنانا، مزار بنانا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا تھا جو اونچی قبر ہے اس کو توڑ دو، اب اسی پر قبہ بنا دیا جائے، اس کو مزار بنا دیا جائے۔ مزار کسے کہتے ہیں؟ جہاں زیارت کی جاتی ہے بار بار، مزار، ٹھیک ہے۔ اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ نہ قبر کو مزار بنایا جائے گا، نہ قبر پر مسجد بنائی جائے گی، نہ قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی، نہ کسی قبر کا اعتکاف کیا جائے گا، نہ کسی قبر سے دعا مانگی جائے گی۔ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور ایسا آدمی گمراہ لوگوں میں سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا برائی ہے اگر ایسا کریں گے تو؟ قبر کو بلند کریں، اونچا کریں، محفوظ کرنے کے لیے کریں، یاد کرنے کے لیے کریں، کیا غلط ہے؟ میں نے بنایا، کون کے دوسرا بنایا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پوتا بنایا دادا کی قبر کا، انہوں کے لیے اٹھیں گے، قبر سے اٹھیں گے مٹی لے کر ہوتے ہیں، ننگے سر ننگے پیر بغیر ختنہ کے ویسے نہ اٹھیں گے۔ جی، شرک کا چور دروازہ ہے۔ وجہ، علت، ریزن، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے قبروں کو اونچا بنانے سے؟ مسجد یا سجدہ بنائیں گے، اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے پہلا نقصان لکھ لیجئے اس کو، فتنے کی جگہ بنتی ہے۔ 100 قبریں ہیں، سب زمین کے برابر ہیں، ایک قبر اونچی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کسی اسپیشل آدمی کی قبر ہے؟ فتنہ۔ دوسری نمبر چیز، لوگوں کے دلوں میں عظمت بڑھتی ہے، عظمت بڑھتی ہے۔ ساری قبریں ایک جیسی، ایک قبر اونچی ہے، خوبصورت ہے، تو ظاہری بات ہے انسان اسے دیکھ کر کیا کرے گا؟ عام قبروں کی عزت نہیں کرے گا، لیکن اس قبر کی عزت کرنا چاہے گا۔ اس کے علاوہ بڑی خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسا اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ ایک قبر کو دیکھے اچھی خوبصورت ہے، کسی کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، کسی کا بچہ انتقال کر گیا، کسی کی بیوی انتقال کر گئی، لے سنگل پٹری تھی میں ڈبل پٹری کا بناتا ہوں، محبت، آگے بڑھ کر میں تاج محل بنا دیتا ہوں، لے ہو گیا، محبت تاج محل بنا دیتا ہوں، ہے تاج محل ابھی؟ ہاں، جنون، پاگل پن لوگوں کا، کیا کر سکتے ہیں؟ اب لے کر اٹھنا بولے، ممتاز تو گئی، اتنا ماربل لے کیسا اٹھنا؟ ایک تو عورت ہے، ماربل لے اٹھی تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کی لعنت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کے حقدار بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے منع فرمایا لوگ، اور ہزاروں برائیوں کی وجہ ہے، اونچی قبریں ہزاروں برائیوں کی وجہ ہے، اور ایک سبب، لوگ جاتے ہیں اپنی بلائیں مانگتے ہیں، نذر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جا کر بہت ساری نبی کی سنتوں کو وہاں ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو غلو میں سے آتی ہے۔ کتنے پوائنٹ لکھے آپ لوگ؟ نمبر 4، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا۔ اب زندہ ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دینا، ہاتھ پکڑ کے چومنا، ان کے پیروں کو بوسہ دینا، بہت بڑے شیخ آئے ہیں، کیا کرنا؟ ریڈ کارپٹ بچھانا ان کے واسطے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سا واک کرتے نہیں معلوم، لیکن بچھانا ان کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب ہیں حیدرآباد کے،
نقشبندی صاحب, ان کے ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی. اب لوگ ابھی چھوڑتے نہیں, نیچے کمنٹ ڈالے یہ سانڈ واک ہے بول کے, کیٹ واک تو ہوگی نہیں, ایسا پھر کیا رہے. سبحان اللہ. تو یہ نیک لوگوں کے مسئلے میں اتنا غلو, اور لوگ ویسے ہیں بھی, پسند کرتے ہیں. خوب تعریف کی ریڈ کارپیٹ کی, خود تعریف کیا, مطلب اس عمل کو پسند کیے, وہ لوگوں کو گالی دینا بنتا تھا, لوگوں کو گالی دینا بنتا تھا. اس کے علاوہ ان کے کپڑوں سے برکت لینا, ہاں, بچے ہوئے پانی سے برکت لینا لوگ کرتے ہیں. اور خاص کر صوفیہ اس میں ماسٹر ہیں, ماسٹر ایک دم پی ایچ ڈی کریں لوگ, بڑے ماسٹر ہیں لوگ. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صاحب برکت تھی نا. ان لوگوں کی شخصیت, ان کے بارے میں کون گواہی دے گا. اس کے علاوہ دعا میں غلو کرنا, دعا میں غلو کرنا. اے شیخ میرا مسئلہ دیکھ, کیا مسئلہ ہے شیخ کو نہیں بتاتے. اب شیخ کو آپشن دیتے ہیں, میرے 3 پریشانی ہیں, آپ دیکھ کر ایک حل کر لیجیے. اب انہوں بولتے یا شیخ اپنا اپنا دیکھ. قبر کے اندر ایک آدمی چلا گیا, آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنی طلب حاجت جا کر پیش کرنا, حاجت اپنی طلب, مردوں سے وسیلہ مانگنا. جیسے کہتے ہیں اے اللہ میں نبی کی صدقے طفیل میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں فلاں ولی کی شان کا واسطہ تجھے دیتا ہوں, درگاہ کا واسطہ دیتا ہوں. یہ سب غلو ہیں. یہاں تک کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو پتہ چلتا تھا کہ کون کون ان کے پاس کہاں کہاں سے نکلا ہے. کیا بولتے ہیں کہ شیخ کو معلوم تھا, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو معلوم تھا کون نکلا ہے, کتنے قدم چلا ہے, ان کے پاس پورا تھا, پورا کاؤنٹنگ تھی ان کے پاس. کہاں دیکھے, کون دیکھے, غلو, نیک لوگوں میں غلو. تو فلاں جگہ سے آیا ہے, تیری فلاں جگہ کی تیری ماں کا تعلق ہے, فلاں جگہ تیرے ابا تعلق رکھتے ہیں وہاں سے, سب بتا رہے ہیں. اب غلو کیسا کریں, دیکھ رہے نا, یہ تبلیغ نصاب کی کتاب ہو, فضائل اعمال ہو, کوئی پانی پر چل رہا ہے, ہاں, کوئی کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑ کر نماز پڑھ رہا ہے. یہ کعبہ کی زیارت کرنے کی نیت کی نہیں, یہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے آ گیا ہے. نہیں کتابوں میں. میراج ربانی صاحب بولے تو سب کو بڑی تکلیف ہو گئی. پوسٹ مارٹم سنے ہیں ابھی نہیں, جو بزرگ جانتے ہیں, جو ہماری عمر کے ہیں اس سے پہلے جانتے ہیں. ہاں, تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم. بس ایک غلطی کیا ہے, پوسٹ مارٹم پرو میکس لکھنا تھا, کیونکہ سنگل نہیں تھا, بہت خطرناک پوسٹ مارٹم تھا. ہاں, اب ہے ان کی کتابوں میں ساری خرافات. الحمدللہ تھوڑے سدھرے, بہت ساری چیزوں کو نکال دیے, فلاں ولی ایسا کرے ویسا کرے, سب ہٹا دیے. پھر ایک جنید بغدادی کے قصے, سبحان اللہ, جنید بغدادی کے قصے تو ایسے ایسے ہیں, ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی اطاعت میں غلو کرنا, نیک لوگوں کی اطاعت میں غلو کرنا. آپ کیا کر سکتے ہیں, میں چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں. ہاں, کرنا تو کچھ نہیں ہے, لیکن دعوے بڑے بڑے. آپ بولیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاور ان کے ولی کے پاس ہے, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار, مرنے جینے مارنے کے لیے تیار. اس لیے کہتے ہیں کہ محبت میں شرک ابھی دور حاضر میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. محبت میں شرک کیسے؟ مال سے انسان کو اتنی محبت ہے کہ مال کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے, مارنے کے لیے تیار ہے, چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو. ایک لڑکی, ایک محبوبہ جس سے پیار ہو گیا, اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہے, اس کو لے کر ساتھ میں ڈوبنے کے لیے تیار ہے. دنیا کے بوجھ اتنے زیادہ ہو گئے کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. ہو رہا ہے آج کل, یہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ دل کے محبت کا شرک ہے. اذان کا ٹائم ہوا.
تو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا کہ نیک لوگوں میں غلو کرنا، نیک لوگوں میں غلو کرنا یہ شرک کے وجوہات میں سے ہے۔ ابھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء کے مسئلے میں غلو کیا اور ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ابھی کرسمس آیا ہے، کرسمس کے حوالے سے میری کرسمس کہنا یہ کیسا شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے؟ کیسا عمل آپ کو لگتا ہے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کلچر ہے، دین تھوڑی ہے۔ وہ ان کے لیے دین ہے، ہمارے لیے کلچر ہے۔ عید ہم مناتے ہیں، ہمارے لیے عید ہے، ان کے لیے کلچر ہے۔ اگر کلچر کو فالو کریں تو پرابلم کیا؟ ہماری نیت تو بری نہیں ہے۔ آپ دین کے نظرے سے کہیں دیکھ رہے ہیں اسے، مسئلہ وہ ہے دل سے خوشی۔ سامنے والا میری کرسمس مجھے بول رہا ہے، میں دل میں بولتا ہوں غلط ہے، لیکن میں بولتا ہوں میری کرسمس، خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے۔ غلط کیا ہے؟ جواب میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ، ساری باتوں کا جواب۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ جو کرسمس ہے یہ کوئی کلچر نہیں ہے، بنیادی بات یہ یہودیوں یہ نصارہ کے دین کا حصہ ہے۔ جس طرح بقرعید اور عید الفطر ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ عید بھی ان کے دین کا حصہ ہے، لہذا کسی کے دین میں اس کے ساتھ شامل ہونا، اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب یہ جو میری کرسمس ہے کس لیے کہتے ہیں؟ وجہ، ریزن کیا ہے؟ ہاں بیٹا جانا، میری کرسمس کیوں بولتے ہیں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب یہ پیدا ہوئے نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس دن کی خوشی میں کہتے ہیں میری کرسمس۔ ہاں تو لہذا اگر کوئی آدمی میری کرسمس کہتا ہے تو اس عقیدے کو مان رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، اس دن کی خوشی ہے، وہ بھی منا رہے ہیں، میری کرسمس ہم بھی منا رہے ہیں۔ جائز ہے یہ؟ کلم کھلا شرک ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کے باطل عقیدے پر رضامندی کا اظہار کرنا بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ باطل عقیدہ رضامندی نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ جیسے اب ہندوؤں کا تہوار آیا، ہیپی دیوالی آپ کہیں، ہاں بولتے ہیں ہیپی گنیشا بول دیں، ان کا دین کا حصہ ہے، آپ کیوں مبارکبادی دیں گے؟ اور جب آدمی مبارکبادی دیتا ہے تو ان کے دین کو صحیح گردانتا ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں اس لیے مبارک ہو آپ کو۔ کیا ہم یہ جو کرسمس کا عقیدہ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ اصل بات کہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے اس لیے نہیں بولنا، دوسرا کسی قوم کی مشابہت جائز نہیں ہے اس لیے نہیں بولنا۔ رہا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ اصل میں ہم دین سمجھ کر نہیں کلچر سمجھ کر کہتے ہیں، تو عام طور پر اس کے حوالے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ صرف خوشی کے لیے بھی میری کرسمس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان کے الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، دل کا اعتبار نہیں، دل کا تعلق اللہ سے۔ آپ جو زبان سے بول رہے ہیں میں وہ پکڑوں گا، آپ کے دل میں کچھ بھی ہو، آپ کہیں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، لیکن آپ نے زبان سے میری کرسمس کہا تو آپ کے زبان نے بتایا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا مانا، میں اسی پر پکڑ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو زبان کا خیال کہتے ہیں، اس لیے ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ میری کرسمس انسان کو زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کلچر ہے دین نہیں ہے، صحیح بات ہے، یہ نہیں، یہ دین کا حصہ ہے، یہ کلچر نہیں، یہ دین ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے میری کرسمس بولے میں جواب نہ دوں تو یہ بدتمیزی نہ ہے، یہ اچھی اخلاق نہیں ہے، اس لیے میں جواب میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر، ارے میں جواب میں کیا کروں، ٹھیک ہے میں بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں، توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، تو آپ کسی کو یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جواب دیا۔ آپ ایک مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ایک مخلوق ایک حقیر آدمی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور وہ بھی کون ہے؟ شرک کرنے والا، اسے خوش کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ میری کرسمس کہنا، اب کرنا کیا، کہنا کیا، کیا بولنا؟ اب سامنے والا آپ کو عزت دیتے ہوئے میری کرسمس بول رہا ہے، تھینک یو بول سکتے ہیں؟ تھینک یو بول سکتے ہیں، اس کا شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دی، تھینک یو بول سکتے ہیں؟ یا آپ صاف طور پر بولیں گے میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن میں اس بات کو مانتا نہیں، آپ نے مجھے عزت دی کہ آپ نے مجھے
اس دین کے ایک اہم آپ کے نزدیک جو شاعرہ مجھے بلایا، جیسے میں کسی کو عید کے دن بلا رہا ہوں، آئی ریسپیکٹ یو بٹ آئی ڈونٹ بلیو یو، مجھے عزت ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی لیکن آپ کے عقیدے کو میں نہیں مانتا ہوں، کہہ سکتے ہیں، لیکن شکریہ وغیرہ ادا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں، کرسمس پارٹی میں جاتے ہیں، کرسمس کارڈ بیچتے ہیں، کرسمس سٹال لگاتے ہیں، یا جو سینٹا کلوز ہے اس کو بیچتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کے دین کے مدد کا حصہ ہے، انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، انسان کو نہیں کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اسکول کے بچے، ان کو بتانا میری کرسمس کا بیچ لگاتے ہیں یا گریٹنگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، گھر میں اپنے بچوں کو سکھا کر بھیجنا۔ اگر کوئی جائیے عید کے دن دعوت دیجیے، بقرعید آئیے، سامنے والا غلط ہو کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے یہ گو ہتیا ہے، ہم بکرا کاٹیں لیکن گو ہتیا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ اور آپ اس کی میری کرسمس پر ہاں پہ ہاں ملا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر بنیادی اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں تنازل نہیں ہے، ہم اپنے دین کا ایک پائی بھی نہیں چھوڑتے، ہم تنازل نہیں کرتے، کچھ بھی ہو ہم تنازل نہیں کرتے۔ تو دین کے جو اصول ہیں، لہذا اس لیے میری کرسمس کہنا، ان کے فیسٹیول میں شریک ہونا، گریٹنگ کارڈ دینا، بس کیا کہ ایک آدمی مجھے پوسٹر ڈالے کہ میری کرسمس مجھے اس نے بھیجا، میں نے اسے ریاکشن میں دل دیا، کہا تو نے وہ ریڈ نہیں اپنا اصل میں دل دیا، اس کو، اس کے عقیدے کو تو نے دل دیا، اب ریاکشن میں نہیں دینا، اب کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں علماء ایسے کیوں ہیں۔ اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں، حلال ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ سیکشن نماز کے بعد کیا جائے گا۔ ختم